اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل اور اس کی توفیق سے ماں جی صاحبہ کی دعائے بخشش کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ یہ ایام اہل بیت اطہار کی یادوں کے ایام ہیں۔ میں جب مسجد میں داخل ہوا ہوں تو انہی کا ذکر ہو رہا تھا، مناسب سمجھوں گا کیونکہ انہی کی ذکر کی بدولت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو۔ کتنی پابندی ہے، ایک ہے کہنا، کہنے پہ بھی پہلے پابندی لگائی۔ سورہ بقرہ میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں، انتقال کر جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ اب پابندی اور سخت کر دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم نے گمان ہی نہیں کرنا جو اللہ کے راستے میں انتقال کر جائیں۔ مجھے بتائیے جب اس کو شکلی صورت میں دیکھنا ہو اہل بیت نبوت سے بڑھ کر اور کون سی تفصیل نظر آئیں گے؟ گویا کہ جب ہم سوچتے ہیں اپنی فکری زاویے کو جب وسعت دیتے ہیں، سامنے ہستیاں جو نظر آتی ہیں وہ اہل بیت نبوت ہی نظر آتی ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، فرمایا بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ کس شان سے زندہ ہیں؟ یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تم تو زندگی کا معیار سمجھتے ہو، کھانا پینا، یہ جو سمجھتے ہو کہ زندہ وہ ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، اس شان سے وہ زندہ ہے۔ حضرات محترم، قلت وقت بھی سامنے ہے، میں اتنا کہوں گا اس کائنات میں جو مرتبے اور رتبے اور شانیں مل رہی ہیں نا، اس کی دو قسمیں، علم ہو، عبادت ہو، ریاضت ہو، حسن ہو، جمال ہو، کمال ہو، جو بھی بندے کو ملتا ہے دو قسمیں ہیں، یا تو وہبی ملتا ہے یا کسبی ملتا ہے۔ علماء موجود ہیں سمجھتے ہیں اس کو، یا وہبی ہوتا ہے یا کسبی ہوتا ہے۔ وہبی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے عطا کر دینا، بغیر محنت کے ملنا۔ کسب کا مطلب ہوتا ہے محنت کے ذریعے سے ملنا، یعنی جو بندہ بھی کمال پاتا ہے یا وہبی پاتا ہے یا کسبی پاتا ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اہل بیت نبوت کو وہبی بھی کمال ملے ہیں، کسبی بھی کمال ملے ہیں۔ وہبی کمال اس حد تک ملے ہیں، کسب والا بندہ جتنا مرضی کسب کر لے، عبادتیں کر لے، ریاضتیں کر لے، مجاہدے کر لے، اہل بیت نبوت کے اس وہبی کمالات کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جو کسبی انہوں نے کیے ان کی ذات سے صدور ہوئے، کسب کے لحاظ سے کسب والا بندہ بھی جتنا مرضی کر لے۔ جس صبر امام حسین کا تھا، کیا اس کا جو صبر انہوں نے کیا ہے اپنے کسب کے لحاظ سے، تو وہ گھرانہ وہ ہے جو وہب کے لحاظ سے بھی امام ہے، کسب کے لحاظ سے بھی امام ہے۔ وہبی کمالات بھی عزیز رکھے گئے ہیں۔ میں آپ کو درجہ روحانیت کی مثال دینے لگا ہوں۔ علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں ذکر فرماتے ہیں کہ جو شہرہ آفاق یہ تصنیف ہے روح المعانی قرآن مجید فرقان حمید کی، میرے حضور شیخ کریم غزالی زمان راضی دوران حضور سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس جو بندہ آتا کہتا حضور بتائیے ایسی تفسیر جو ہم پڑھیں اور عشق رسول کی شمع دل میں روشن ہو، کون سی تفسیر پڑھا کریں؟ آپ فرماتے تھے تفسیر روح المعانی پڑھنی۔ عشق کی ایسی کتاب لازوال تفسیر، اس میں آپ بیان فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیہ تطہیر جو اس آل پاک کی شان میں نازل فرمائی ہے،
آیا تطہیر، فرمایا اس میں اللہ نے طہارت کے ایسے کمال لازوال انہیں عطا فرمائے ہیں، یہ حضرات فضائل میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، کمالات میں اپنی مثال آپ ہیں، اخلاق میں اپنی مثال آپ ہیں۔ فرمایا زمانے میں کسی کا اخلاق اہل بیت نبوت کے اخلاق جیسا نہیں ہو سکتا، کسی کا کمال اہل بیت نبوت کے کمال جیسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کسی کے اعمال اہل بیت نبوت کے اعمال جیسے نہیں ہو سکتے، اور فرمایا یہی ان کے فضائل تھے، کمال تھے، اعمال تھے، اور لازوال شخصیت کے بنا پر فرمایا ہر دور میں کتب آیا ہے تو اہل میں سے آیا ہے۔ علامہ لوسی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، فرمایا ہر دور میں بہت بڑا درجہ ہے روحانیت کا، درجہ قطبیت پر فیضیاب ہونا۔ فرمایا کیونکہ ان کے کمال ایسے تھے، اخلاق ایسے تھے، اعمال ایسے تھے کہ درجہ قطبیت پر فیضیاب جتنی ہستیاں ہوتی آئی ہیں، فرمایا ان میں جو آیا ہے وہ ہر ایک کتب جو آیا ہے، فرمایا وہ اہل بیت نبوت میں سے آیا ہے، آل رسول میں سے آیا ہے۔ اور فرمایا ان کی عبادتوں کا کیا کہنا آگیا، مثال دیتے ہیں حضور سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی کی۔ آپ کا نام تو علی، آپ کا نام تو علی ہے، لیکن فرمایا ان کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ عابدین کی زینت، سردار، سیادت کیوں ملی ہے ان کو؟ فرمایا ان کی عبادت کا عالم یہ تھا، ایک رات اور ایک دن میں جوانی سے لے کر یعنی شروع اوائل عمری سے لے کر آخری دم تک انہوں نے 1000 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ آج تو 20 تراویح آپ نہیں پڑھتے، ہمارے سنی چھوٹ لے جاتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے 8 کے بعد مسجد خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوئی 8 پہ جا رہے ہیں، کوئی 12 پہ جا رہے ہیں، کیا سہولت مل رہی ہے۔ اور ادھر اہل بیت نبوت کا مقام کیا پابندی دیکھی، یہ پابندی نفل پہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، وجوب پہ پابندی ہے، فرائض پہ پابندی ہے، یا سنن پہ سرکار نے تاکید فرمائی ہے، مؤکدہ جو سنتیں ہیں ان پر پابندی ہے، نوافل پر پابندی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ شخصیتیں ہیں جس طرح فرائض پہ پابندی رکھتے ہیں، اسی طرح نوافل پہ پابندی رکھتے ہیں۔ اوائل عمری سے لے کر اواخر عمری تک حضور سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے معمول کے مطابق شب و روز، رات دن میں ہر روز 1000 نماز نفل آپ کا معمول تھا۔ اور پھر آگے انہوں نے بہت پیاری مثال دی ہے، فرمایا بہت بڑا درجہ ہے خشیت خداوندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا۔ فرمایا خشیت خداوندی کے بھی یہ امام تھے۔ فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، وضو کے لیے جانا شروع کرتے تو جسم پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھنے والے پوچھتے حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کس عظیم بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے۔ اور آپ حج کے لیے تشریف جب لے گئے، سواری تیار کی گئی، آپ سواری پر بیٹھے، سواری پر بیٹھتے ہی تلبیہ شروع کیا، کلمات زبان سے ادا نہیں ہوئے، ہو رہے وہی کیفیت ہے جسم پر لرزہ طاری ہے، کپ کپی طاری ہے، اور عجیب کیفیت ہے جسم پر، اور چہرے کا رنگ جو ہے زرد ہو گیا ہے۔ غلاموں نے پوچھا حضور خوشی کی بات ہے حج کرنا، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور یہ کیفیت؟ فرمایا میرے سے یہ کلمے ادا نہیں ہو رہے، میں کیسے ادا کہوں؟ میں لبیک کہوں اور وہ لا لبیک کہے، میں لبیک کہوں اور وہ لا لبیک کہہ دے تو کیا عالم ہوگا؟ اور روایت میں یہاں تک آتا ہے، السوائق المحرکہ کی یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں، اس میں یہ آتا ہے امام علی مقام نے تلبیہ کے کلمات کہنے شروع کیے اور جسم پر وہ خشیت خداوندی ایسی طاری ہوئی کہ ہوش ہو کر گر پڑے۔ کئی دن سیدنا امام زین العابدین جو ہے بے ہوش کی کیفیت میں رہے، یہاں تک لکھا ہے انہوں نے کہ وہ دن حج کے دن تھے، آپ کا حج بھی قضا ہو گیا، حج بھی ادا نہیں کر پائے، کئی دن بے ہوشی کا عالم طاری رہا ہے۔ مجھے بتائیے ایسی کیفیت کسی میں دیکھی؟
جیسے وہ عبادت کے امام ہیں، وہ اسی طرح خشیت خدا بندی کے بھی امام ہیں۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، حضور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور آپ یہ بتائیے آپ کو ابن علی کہنا چاہیے ابن رسول کیوں کہا جائے؟ سوال کیا کسی نے، اور یہ علم کے ایسے علمی لحاظ سے جو ہے نا، علامہ علوسی اللہ رحمہ نے یہ بات لکھی ہے علمی اعتبار سے، فرمایا ان کا علم اور حاضر جماعت ایسا تھا جیسا شیر خدا علی المرتضیٰ کے پاس تھا کہ سواری پر بیٹھ رہے ہیں، ایک غلام نے پوچھا حضرت میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے بتائیے، حضرت علی سواری پر بیٹھ رہے ہیں، ایک رکاب میں قدم رکھا ہے دوسری میں رکھنا تھا، کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے ایک سوال ذہن میں ہے کیا؟ فرمایا یہ بتائیے کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں کون سے بچے دیتے ہیں؟ ہے یہ سائنس کا سوال کہ نہیں ہے؟ سوال یہ دیکھیے ہے کہ اس طرح کا نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ غور و خوض کرے، فرمایا مولا علی نے دوسرا قدم رکاب میں رکھنے سے پہلے فرمایا جس جانور کے کان اندر کو ہیں وہ جانور انڈے دیتے ہیں، جن کے باہر کو ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ یہ علم ہے۔ اب ادھر پوچھا جا رہا ہے حضور سیدنا امام حسن مجتبی سے، انہوں نے بھی کوئی توقف نہیں فرمایا، شیر خدا کا خون جو ہے جس جس میں تھا اور وارث تھے علی المرتضیٰ کے علم کے اور صاحبزادے تھے بڑے، تو آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، لوگ قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ابن رسول کہتے ہیں۔ فرمایا حضور قرآن تو ہم نے پڑھا ہوا ہے لیکن جس طرح کا آپ نے سمجھا ہے ہم نے تو اس طرح کا سمجھا نہیں ہے۔ کس لحاظ سے؟ فرمایا دیکھو آیہ مباہلہ کو پڑھو، جو آیہ مباہلہ میں ہے نا فَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، فرمایا ابناءنا، حضور نے فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ہمیں بیٹا کہا ہے، فرمایا یہ اصل میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب کو، فقل محبوب آپ فرمائیے، فرمایا یہ ابن رسول ہمیں کہنا، یہ اس امت کی آواز نہیں، یہ رسول اللہ کی بھی آواز ہے، خود رب ذوالجلال کی آواز ہے، اس وجہ سے ہمیں ابن رسول کہا جاتا ہے۔ پھر بار دیگر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مانی صاحبہ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اس ذکر کی برکتیں انہیں عطا فرما کے ان کی قبر روشن فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔